بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے دستک سے اگلا سبق ہوائی۔ ہوائی بچوں ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ یعنی ایک جگہ کی، ایک علاقے کی کہہ سکتے ہیں آپ، ایک جزیرے کی، جو کہ جاپان کا جزیرہ ہے ہوائی، وہاں کی رودات ہے۔ تو سفر نامہ جو ہے بچوں وہ اردو ادب میں ایک صنف ہے جس میں سفر کرنے والا جو ہے وہ اپنے حالات و واقعات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ تو سفر نامہ ایک بےحد دلچسپ صنف ہے۔ صنف سے مراد میں جو بول رہی ہوں، صنف سے مراد ہے قسم۔ تو جیسے اردو ادب میں اردو میں ہم پڑھتے ہیں غزل ہے، نظم ہے، نثر ہے، تو اس طرح سے نثر میں آگے کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ہے سفر نامہ۔ تو سفر نامہ جو ہے بےحد دلچسپ ہوتا ہے، اس میں کسی بھی جگہ کے واقعات جو ہے وہ سفر کرنے والا بیان کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ سفر نامہ ہے ہوائی کا، جو کہ بےحد خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں کے متعلق لکھا ہے بیگم اختر ریاض الدین نے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہوائی کے اندر وہ کیا سفر کر رہی ہیں۔ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں۔ مسلط رہنا، طاری رہنا، یعنی نازل رہے ہیں، ہمیشہ سے مجھے سفر کرنے کا شوق رہا ہے۔ یہ ایک اور سہی، کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، یعنی نیچے جو ہے وہ سمندر ہے اور اوپر جہاز اس کے اوپر آپ کا چل رہا ہے۔ تو یعنی وہ کہہ رہی کہ کسی خاتون نے مجھے ڈرایا کہ نیچے پانی ہی پانی ہے اور اوپر صرف اللہ کی ذات، یعنی آپ اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ ہی کے سپرد ہے۔ کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان۔ ہم سفر اللہ اللہ کر کے گزرتا ہے، اگر طوفان آ جائے تو پھر اللہ ہی حافظ۔ پیٹ میں ہول اٹھے لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی۔ جو اوکھلی میں سردیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ بچوں یہ محاورہ ہے، اوکھلی میں سردیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا، یعنی جب مصیبت آن پڑی تو پھر شور کیا مچانا، یعنی پھر کیا گھبرانا، کیا ڈرنا۔ بوریا بستر باندھ، یعنی بستر تو ہوتا ہے نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ گھر سمیٹ کر ایک گراج میں بند کیا، گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں۔ طاق ہونا، ماہر ہونا۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھڑی باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، ساتھ ہو لی۔ بڑی 2 لڑکیوں کے BA کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کروایا۔ اس غریب ایئر لائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1424 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے۔ کسر شان سمجھنا شان کے خلاف۔ لیکن پھر بھی میں ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں۔ اب وہ ہوائی کمپنی کا تھوڑا سا اچھا بچوں، ایک بات یہ کہ سفر نامہ آپ تھوڑا سا سفر نامے میں تھوڑا سا مزاح کا عنصر آپ دیکھیں گے کہ مزاحیہ انداز میں بیگم اختر ریاض الدین بات کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایئر لائن انہوں نے چنی وہ لیٹ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ نے 26 کو جانا ہے تو 25 کی سیٹ بک کروائیں۔
کیونکہ اس کی نشست آرامدہ ہوتی ہے اور عملہ تمیزدار۔ تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ ٹھیکی کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ پہلے ہم کلکتہ ٹھہرے جا کے۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے۔ جائے پیدائش، پیدائش کی جگہ۔ حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیرخوار وہاں سے لے آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا۔ انس ہونا، محبت ہونا، اسے دیکھنے کا ارمان تھا، لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ بہ ہے۔ ناگفتہ بہ، بیان سے باہر۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ ایسا دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ یعنی مرزا غالب کی یہ بات کوٹ کی ہے انہوں نے کہ خدا کسی غریب کو بھی کلکتے نہ لے جائے، یعنی کسی وجہ سے مرزا غالب نے یہ کہا ہوگا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کا پالا وہاں کے کسٹم آفیسرز اور پولیس سے نہیں پڑا ہوگا۔ قصہ کوتاہ، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑوائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفانی تھا۔ کمبخت پین ایم پرانا کھٹارا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ اچھا جی، ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاچھ میں گیہوں۔ تو بچوں، دالیں چاول وغیرہ چننے کے لیے آپ نے وہ چکا بنا ہوتا ہے جس میں اس طرح کر کے چھانتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ہلا کے، اس کو کہتے ہیں چھاچھ۔ تو چھاچھ میں گیہوں، یعنی آپ ہوائی جہاز میں اس طرح ہلیں گے جس طرح چھاچھ کے اندر جو اناج ہے اس کو چھاننے کے لیے ہلایا جاتا ہے۔ ہم نے انا للہ پڑھا اور ارادہ کر لیا کہ گرمیاں تو ہوائی میں ہی رہنے دیں، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ لیکن خاک چھاننے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارات کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلتو جلالتو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمان میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی ایک رسم دیرینہ ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر بدل چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ باقی رائز ہوٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی تھیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارد مطلب کہ موجود نہیں۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے
ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا اور پھر روانہ ہوئے۔ ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا اور پھر روانہ ہوئے۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق تھا لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھ لینا، ابھی گھر میں بتی مت جلاؤ۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا۔ ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر سینما فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری۔ پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ پینٹری کچن میں میاں بجائے برتن دھونے کے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیانیں خرید ڈالی تاکہ پرانے دھونے نہ پڑے۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچا رہا۔ ہم ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش۔ ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا اور نام بھی تھا ہارڈ بائٹ ہیگرٹی، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ علم کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے۔ ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ رات کو کچھ نہ پکایا جائے، چونٹیاں اور گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی۔ یہ جو میاں کے 7 پشتوں پہ احسان کیا تھا۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم تھی۔ زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کے پتھر کو، اور زمرد کی آمریت سے مراد ہے کہ سبزے کی حکومت تھی۔ یہاں پر مصنفہ جو ہیں وہ زمرد کہہ رہی ہیں سبزے کو۔ تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اواہو میں کہنہ مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کائنات پھر سے جوبن پر آ گئی ہے۔ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا ہے، عمیق تر، گہرا۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ بچوں اب مناظر آپ لوگ دیکھتے جائیں کس قدر خوبصورت ہیں، اور یہ سفر نامے ہی کا کمال ہے کہ سفر نامے میں نہ صرف آپ کو اس جگہ سے متعارف کرایا جاتا ہے، اس کی ہر ایک چیز سے وہاں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں، بلکہ حسین مناظر سے بھی آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں گھر بیٹھ کر ہوائی کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہاں کے کوساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہیں اور کہیں اتنے سبز کے ارزلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے زرخیز ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں پر برسات ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ رین بسیرا ہونا، گھر ہونا، ازلی برساتوں کا گھر ہونا۔ یہاں کے کوساروں، اچھا جی یہ پڑھ لیا۔ اگلے دن ہم سب نے ہنو-مابے پر پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھٹی ادھر کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے زیادہ مہذب اور شفاف تھا۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا اور ہوائی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر
میں سبقت لے گئی ہے۔ سبقت لے جانا یعنی آگے بڑھ گئی ہے سب سے زیادہ۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی تھی۔ اس دن ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی کلا اور اس کی لامحدود افراد کا افتخار ہے۔ یعنی یہ جو ادارہ ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سپر مارکیٹ ہے وہ امریکی طرز کا ایک سپر سٹور ہے، جہاں پہ جی جب سے یہ بروئے زمین میں برسر پیکار ہوا، ننھی منھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے۔ یعنی جب سے یہ نکلا ہے، یہ کھلا ہے، تو چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے۔ میری اختراع یعنی میری پیدا کی ہوئی ہے۔ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسے شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی۔ ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا۔ اگر نقد نہیں تو ادھار لیجئے۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں۔ کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے، جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گرامو فون، ٹیپ ریکارڈر اور باقی ہلکی پھلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا ہے، جو غریبوں، مفلسوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا۔ کار 1887 کا ماڈل تھی۔ جب چلتی تو دنیا دیکھتی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پراسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے۔ میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم از کم مانوس ڈھانچہ تو ہو۔ اس کمبخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سروپا۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کیں، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے، پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا، جب تک چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، وہ پھر چل پڑا۔ یعنی اب پرانا سامان ہے تو وہ چلنے میں تو پسو پیش کرے گا ہی، بلکہ اچھا جی۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا۔ اب تک گھرستن ماں بیوی بول رہی تھی، لیکن یہ گھرستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی۔ لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔
ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے، اس کی ہمہ گیر زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا تھا۔ ہوائی میں، اب بچوں یہ جتنی جگہوں کے نام آ رہے ہیں آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور عمارات میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، یعنی ان کو خرچ بھی دیا جاتا ہے۔ $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے سے ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے۔ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجیے، پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجیے، تاثرات قلم بند کیجیے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی دقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ آپ آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، اور گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا۔ اکثر عالم میں سگریٹ کا دھواں اور گپ اڑاتے پائے جاتے تھے، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں اور یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ اب یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے بارے میں بچوں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو اسکالرز مدعو کیے جاتے ہیں ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے تاثرات لکھتے ہیں یا وہ وہاں آ کر وہاں کی کتابوں سے مستفید ہو کر اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کتاب بھی لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، لیکن ازلی رقابت بھی ہے۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کی نمائشیں، فلم جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارت کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں جو آدھی طلباء اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہیں۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ ایمان شکن ہونا یعنی ایمان شکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ بےحد خوبصورت تھا وہ باغ کہ جس کو دیکھنے کے لیے یہ آتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ جزائر ٹہیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، چنبیلی، کنول، کچا کچا سبزہ، نڈھال پانی اور رنگین مچھلیاں، اور اس کی پشت پر متنوع رنگوں کا ذخیرہ۔ متنوع کا مطلب ہے کہ کئی طرح کے رنگوں کا اس پہ کئی طرح کے رنگوں کے پھولوں کا ذخیرہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سبزہ اور آبی مخلوقات۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ دیدہ زیب یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو خوبصورت، جو آنکھوں کو خوبصورت دکھائی دے۔ ہر قدم پر گل آویزاں روشیں اور بتدریج باڑیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دلپذیر عنصر اس فضا میں پایا جاتا تھا وہ تھا بین الاقوامی طلباء کا ربط۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر سے ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جواں سال جوئندگان علم۔ یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا ہے۔ دھنک پر قدم سے ماخوذ ہے یہ اقتباس، یعنی کتاب ہے دھنک پر قدم جس میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ تو باقی پورا سفر نامہ جو ہے وہ آگے بھی ابھی جاری ہے۔ یہ ایک اقتباس ہے جو اس کتاب میں سے لیا گیا ہے اور آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو ہوائی کے جزیرے کے خوبصورت مناظر اور وہاں پہ موجود تمام اشیاء اور ایسٹ ویسٹ سینٹر جس کے تحت یہ بیگم اختر ریاض الدین جو تھیں وہ گئی تھیں،
وہاں پر اور ان کی فیملی جن کو ایک معقول وظیفہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ عطا کرتی ہے، جس کے بعد یہ لوگ وہاں پر کچھ وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہیں۔